اس سے پہلے کہ استخار کوئی شرارت میرے ساتھ شروع کرتا، میں نے فوراً سے خود کو پیچھے کیا تھا۔ میری اس حرکت پر وہ ہنسنے لگا، کہنے لگا بڑا شرماتی ہو یار تم۔ ارے بھائی میں شوہر ہوں تمہارا۔ میں کہنے لگی ڈاکو ہو تم، بدماش ہو۔ یہ کہہ کر میں نے غصے سے اپنا رخ بدلا تھا۔ استخار ابھی بھی میری گود میں سر رکھے لیٹا ہوا تھا۔ کہنے لگا تم کیا سمجھتی ہو، ڈاکو کیا ماں کے پیٹ سے ڈاکو پیدا ہوتا ہے؟ یہ کہنے کے بعد اس نے گہری سانس بھری تھی، پھر اٹھ کر بیٹھ گیا، میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ کہنے لگا سفینہ، میں برا انسان نہیں تھا، لیکن حالات نے بنا دیا۔ کبھی یہ بھی نہیں چاہتا کہ کسی لڑکی کو زبردستی اغوا کر کے اپنے ساتھ لے آؤں گا، لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ پہلی نظر کی محبت اتنی طاقتور بھی ہو سکتی ہے۔ میں نے تمہیں دیکھا اور دیکھتا رہ گیا، بس 2 منٹ لگے تھے تمہیں میرے دل میں بستے ہوئے۔ حالانکہ جس پیشے سے میرا تعلق ہے، میں جانتا ہوں میرا انجام بندوق سے نکلنے والی ایک گولی ہے، چاہے وہ پولیس کی پستول سے نکلے یا پھر میرے کسی دشمن کی پستول سے، لیکن یہ معلوم ہے کہ میری موت پستول کی گولی سے ہی ہوگی، طبعی نہیں۔ میں نے اس بات کا بھی جواب نہیں دیا تھا۔ کہنے لگا میرا دل چاہتا ہے تم سے اپنی گزشتہ زندگی کے سارے لمحات شیئر کروں، تمہیں یہ بتاؤں کہ میں ڈاکو بنا تو بنا کیسے اور کیوں بنا۔ میں نے کہا مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے، نہ تم سے نہ تمہاری جھوٹی کہانیوں سے۔ تم ایک ظالم شخص ہو، زبردستی تم نے مجھ سے نکاح کیا ہے۔ میں تو روز تمہارے مرنے کی دعائیں کرتی ہوں، اللہ کرے کوئی بھی گولی لگے، بس تمہیں لگ جائے تم مر جاؤ تاکہ میری جان تم سے چھوٹ جائے، مجھے آزادی مل جائے۔ یہ سننا تھا کہ استخار کو غصہ آنے لگا۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر ذرا سا دبوچا تھا۔ میں کراہ کے رہ گئی۔ کہنے لگا آئندہ ایسے الفاظ اپنی زبان پر مت لانا، سمجھی؟ سارے رومانٹک موڈ کا ستیہ ناش کر کے رکھ دیا۔ یہ کہہ کر وہ بیڈ کے دوسری جانب تکیہ درست کر کے لیٹ گیا۔ میں بے حد پریشان تھی۔ ساری زندگی میری سادگی میں گزری تھی۔ زیادہ تیز ترار قسم کی لڑکی نہیں تھی۔ جب بھی بھاگنے کا سوچتی تو دل زور زور سے دھڑکنے لگتا کہ کہیں کسی غلط ہاتھ میں نہ لگ جاؤں۔ دوسری بات جو میں نے نوٹ کی تھی وہ یہ تھی کہ وہ لوگ تھے تو چور، ڈاکو، لٹیرے، لیکن استخار کے علاوہ کسی دوسرے نوجوان نے مجھ پر غلط نظر ڈالنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ مجھے اپنی بھابھی کہتے ہی نہیں، سمجھتے بھی تھے۔ ایک بار میں کھانا بنانے کے بعد اپنے کمرے میں آ کر بیٹھ گئی تو مجھے شش شش کی آوازیں آنے لگی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ برابر والے کمرے سے کوئی مجھے پکارنے کی کوشش کر رہا ہے۔ پھر مجھے آواز آئی، لڑکی یہ بیچ کی کھڑکی کھولو، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ شاید یہ وہی نوجوان تھا جسے استخار نے اغوا کیا تھا، جو کسی سیاست دان کا بیٹا تھا اور جس کے تاوان میں وہ کروڑوں روپیہ مانگ رہا تھا۔ پہلے تو میں گھبرا گئی۔ میں نے سوچا کہ مجھے اس مسئلے میں نہیں پڑنا چاہیے۔ اگر استخار کو ذرا سا بھی شک ہو گیا تو مجھے نہیں چھوڑے گا۔ پہلے ہی میری حرکت کو وہ نوٹ کر چکا تھا۔ بہت شاطر قسم کا نوجوان تھا۔ لیکن دوبارہ سے وہ کہنے لگا، اے لڑکی میری بات سنو، اس سے تمہیں بھی فائدہ ہو سکتا ہے۔ دیکھو میں جانتا ہوں اس شخص نے تم سے زبردستی شادی کی ہے۔ 2 دن سے تمہاری باتیں سن رہا ہوں، تم اس شخص کے ساتھ خوش نہیں ہو۔ میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں اگر تم میری مدد کرو تو ہم دونوں ہی یہاں سے آزاد ہو سکتے ہیں۔ یہ سن کر میرے دماغ کی گھنٹی بجی تھی۔ ویسے تو میں بہت ڈرپوک قسم کی لڑکی تھی، اکیلے بھاگنے کی تو جرت نہیں کر سکتی تھی، لیکن سوچا کہ اگر یہ شخص میری مدد کر دے تو میں آزاد ہو سکتی ہوں۔ میں فوراً اپنے بیڈ سے اٹھی اور پھرتی سے کھڑکی کے پاس آ گئی۔ اس کے رنگ برنگے شیشے تھے جن سے دوسری جانب ٹھیک سے نظر نہیں آتا تھا، بس پرچھائیاں سی دکھتی تھیں۔ میں نے کھڑکی کھولنے کی کوشش کی لیکن کھڑکی بند تھی۔ میں نے کہا یہ کھڑکی کھل نہیں رہی، تمہیں جو کہنا ہے تم آواز سے کہہ سکتے ہو، میں سن رہی ہوں۔ پھر جو کچھ اس نے مجھے کہا وہ سن کے میرا دماغ گھوم کے رہ گیا۔ وہ بہت مشکل کام تھا، لیکن وہ کہنے لگا کہ اگر تم یہ کر لو تو ہم دونوں ہی یہاں سے آزادی پا سکتے ہیں۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں کوشش کروں گی۔ جو کچھ وہ کہہ رہا تھا میرے لیے بہت مشکل تھا، کیونکہ استخار نہایت چوکس نوجوان تھا۔ ساری ٹیم کو لے کر وہی چلتا تھا۔ مجھے حیرت ہوتی تھی کہ ڈاکو بھی اتنے تیز ترار دماغ رکھتے ہیں۔ مجھے تو لگا تھا کہ بس گولی چلانا ہی جانتا ہے، لیکن نہیں،
وہ لیپ ٹاپ چلانا بھی جانتا تھا، اس کا دماغ جاسوسی قسم کا تھا، ہر چیز کو نوٹ کرتا تھا، فوراً سے پاؤں کی چاپ سے بھی پہچان جاتا تھا، سامنے والے کی آنکھیں دیکھ کر اس کے دل کا راز بتانا بھی جانتا تھا۔ اور میں ایک کمزور سی لڑکی تھی، اس کا مقابلہ کرنا میرے لیے کسی چیلنج سے کم نہ تھا۔ اگر میں پکڑی جاتی تو شاید میرا بھی بہت برا حال کرتا، لیکن میرے پاس ایک ہی امید تھی کہ اگر میں یہ کر گزروں تو آزادی حاصل کر لوں گی، ورنہ ساری زندگی مجھے ڈاکو کی بیوی بن کر رہنا پڑے گا۔ اس لیے میں نے سوچا کہ مجھے ہمت نہیں ہارنی چاہیے، اس کو حالات کے حوالے نہیں کرنا چاہیے۔ میں نے اس لڑکے کے ساتھ حامی تو بھر لی تھی، لیکن اب میں یہ سوچ رہی تھی کہ یہ سب کروں تو کروں کیسے، کیونکہ جو وہ شخص مجھے کہہ رہا تھا کرنے کے لیے میرے لیے مشکل ترین کام تھا۔ رات کو جب استخار گھر پر آیا تو میں نے کھانا تیار کر کے دسترخوان پر لگا دیا۔ اس بار میں نے کمرے میں کھانا نہیں کھایا تھا، بلکہ دسترخوان پر بالکل استخار کے برابر میں بیٹھ کر کھانا کھایا تھا۔ یہ دیکھ کر استخار کو حیرت ہوئی تھی۔ کھانا سنبھال کر کچن صاف کر کے میں اپنے کمرے میں نہیں گئی تھی، بلکہ وہیں کچن میں کھڑی رہی، کیونکہ وہ سامنے کمرے میں ہی میٹنگ کر رہا تھا۔ ابھی تک اس نوجوان لڑکے کے باپ نے پیسے دینے کی حامی نہیں بھری تھی، اور وہ لوگ سوچ رہے تھے کہ اس لڑکے کو تھوڑی سی تکلیف دیں تاکہ اس کا باپ اپنی جیب ہلکی کرے۔ میں کچن سے باہر آئی اور دبے قدموں سے اس کمرے کی دیوار کے ساتھ جا کر لگ گئی۔ دروازے کے پاس اس لیے نہیں گئی کیونکہ میں جانتی تھی کہ استخار بہت چالاک ہے۔ نیچے سے میرے پاؤں کی پرچھائی بھی دیکھ لی تو میری خیر نہیں، اس لیے میں نے بھی بڑی احتیاط برتی تھی۔ کچھ باتوں کی آواز مجھے آ رہی تھی۔ وہ کہہ رہے تھے کہ آج رات اسے مزہ چکھاتے ہیں اور اس کے باپ کو اس کی ویڈیو بنا کر بھیجتے ہیں، لیکن بہت احتیاط سے۔ اس کے ساتھ ہی استخار کی بات سن کر فوراً سے مان لیتے۔ میں دیوار سے پیچھے ہٹ گئی اور اپنے کمرے میں آ گئی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ استخار اس مظلوم لڑکے کو مارے پیٹے یا اس کے ساتھ کوئی بھی زیادتی کرے۔ اس بیچارے کا تو کوئی قصور نہیں تھا، اس لیے میں نے ایک اچھا سا لباس نکال کر پہنا، میک اپ کیا، اپنے بال بھی کھلے چھوڑ دیے۔ استخار جب کمرے میں آیا تو وہ مجھے دیکھ کر اسے حیرت کا جھٹکا لگا۔ مجھے اس کا اعتماد جیتنا تھا، اور اس کے لیے ضروری تھا کہ میں اپنی اداؤں سے اسے اپنا اور بھی گرویدہ بنا لیتی۔ کچھ دیر تو وہ آنکھیں جھپکنا ہی بھول گیا۔ میں بڑی ادا سے اس کے پاس چلتی ہوئی آئی۔ ابھی تک وہ کمرے کے اندر داخل نہیں ہوا تھا۔ دروازے کا نوب ہاتھ میں پکڑے مجھے ٹکر ٹکر دیکھے جا رہا تھا۔ شاید اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں نے مسکرا کر اس کے ہاتھ سے کمرے کا نوب چھڑوایا، کمرہ بند کیا۔ اس بار کمرہ لاک بھی میں نے کیا تھا۔ وہ جتنا بھی حیران ہوتا اتنا ہی کم تھا۔ پھر میں نے اپنے دونوں بازو اس کے گلے میں حائل کر دیے۔ اس کی آنکھوں میں بڑی محبت سے دیکھنے لگی، حالانکہ اندر سے میرا دل بڑی زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ میری کمر پر رکھے، مجھے خود سے قریب کیا، کہنے لگا اس عنایت کی وجہ جان سکتا ہوں؟ میں نے کہا ظاہر ہے، میرا تم سے نکاح ہوا ہے، تم میرے شوہر ہو، چاہے میں خوشی سے اس بات کو تسلیم کروں یا پھر زبردستی سے، لیکن جو رشتہ تمہارا اور میرا قائم ہو چکا ہے وہ تو اپنی جگہ ایک اٹل حقیقت رکھتا ہی ہے۔ کہنے لگا بڑی جلدی خیال آ گیا تمہیں۔ میں نے کہا اچھا تمہیں برا لگا کیا؟ یہ کہہ کر میں نے اپنے دونوں بازو اس کے گلے سے ہٹائے۔ کہنے لگا برا؟ جانے من مت پوچھو کیسا لگ رہا ہے، مجھے تو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا کہ یہ تم ہی ہو نا؟ نہ کانوں کو یقین آ رہا ہے کہ تم مجھ سے ہی ایسی باتیں کر رہے ہو۔ میری عقل اس بات کو تسلیم نہیں کر رہی۔ پھر اپنا چہرہ میرے چہرے کے قریب کر کے کہنے لگا سچ سچ بتاؤ سفینہ، چکر کیا ہے؟ جو بات تم نے مجھ سے کہی ہے میں نہیں مانتا کہ یہ سچ ہے، بات کچھ اور ہے۔ اس کی یہ بات سن کر میرا دل یوں تھا کہ بے لگام گھوڑے کی طرح سے بھاگ رہا تھا۔ کیسا تیز شخص تھا، گیم شروع ہونے سے پہلے ہی وہ اس کی تہہ تک پہنچنے کی کوشش کر رہا تھا، اور میں تو ویسے بھی اناڑی تھی، اپنی نظریں چرا لیں۔ میں نے کہا چھوڑو میری کمر، جب تمہیں میری محبت پر یقین ہی نہیں ہے تو کیا فائدہ؟ لیکن اس نے اپنی گرفت اور بھی زیادہ مضبوط کر لی، مجھے بالکل اپنے ساتھ لگا لیا۔ کہنے لگا یقین دلاؤ گی تو یقین آئے گا نا، پیچھے بھاگو گی تو یہی لگے گا کہ بات کچھ اور ہے۔ میں نے اس کے سینے پر اپنا سر رکھ دیا اور ایک بازو اس کے کندھے پر رکھ دیا
اس کے دل کی دھڑکنیں اس وقت بہت تیز تھیں۔ میں نے کہا پتہ نہیں کیوں مجھے لگتا ہے تم برے انسان نہیں ہو، تم نے خود بھی کہا تھا کہ حالات ہی کچھ ایسے ہو گئے تھے، اس لیے سوچا کہ مجھے سننا چاہیے کہ پھر تم کیوں اس طرح سے بن گئے۔ میں نے موضوع بدلنا چاہا تھا۔ کہنے لگا وہ کسی اور دن سناؤں گا، جتنا تم میرے قریب ہو میرا منہ تو کوئی اور ہی باتیں کرنے کے لیے بےتاب ہے۔ اس کا مخمور لہجہ میری جان نکال رہا تھا۔ میں نے کہا مجھے آج ہی ساری باتیں سننی ہیں، پلیز استخار بتاؤ نا۔ لیکن وہ مجھے اپنے حصار میں لے چکا تھا اور ویسے ہی چلتے ہوئے مجھے بیڈ تک لے آیا۔ پھر تو اس کی گستاخیاں شروع ہو چکی تھیں کہ اچانک سے کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ باہر سے آواز آنے لگی، سردار باہر آؤ، اس لڑکے کو مزہ چکھانا ہے۔ یہ سن کر وہ کچھ پیچھے ہٹا تھا۔ فوراً سے کھڑا ہو کر اپنے بالوں پر انگلیاں پھیر کر اس نے اپنا حلیہ درست کیا تھا۔ کہنے لگا بس تھوڑی دیر میں آ رہا ہوں تمہارے پاس۔ لیکن میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں نے کہا تم کہیں نہیں جاؤ گے، پلیز اپنے سارے پلان کینسل کر دو۔ میری بات سن کر مسکرانے لگا، کہنے لگا اتنی بےتابی، یا اللہ خیر، آج تو واقعی کچھ گڑبڑ ہے۔ اس کے ایسے جملے مجھے خوف زدہ کر رہے تھے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، جاؤ، دیکھ لی میں نے تمہاری محبت، میرے لیے اتنا بھی نہیں کر سکتے۔ اس سے پہلے کہ وہ سچ میں کمرے سے باہر جاتا، میں نے ایک تیر چلایا تھا جو کہ نشانے پر لگا تھا۔ بجائے دروازہ کھولنے کے وہ پلٹ کر میرے پاس آ گیا۔ کہنے لگا بس آدھے گھنٹے کی بات ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں سونے لگی ہوں، اور خبردار جو تم نے مجھے جگایا، جانا ہے تو جاؤ، بلکہ پوری رات وہیں رہنا۔ ابھی ہماری بات پوری بھی نہیں ہوئی تھی کہ دروازے پر پھر سے دستک ہونے لگی۔ اس سے پہلے کہ وہ دوبارہ پلٹتا، میں نے کہا کہ یا تو آج مجھے اپنی محبت کا یقین دلاؤ، یہ ثابت کرو کہ تم واقعی مجھ سے محبت کرتے ہو اور تم کمرے سے باہر نہیں جاؤ گے، اور یا پھر کمرے سے باہر جا کر مجھے یہ یقین دلاؤ کہ تم نے جو نکاح مجھ سے کیا ہے اس میں تمہاری محبت شامل نہیں تھی بلکہ تمہاری ہوس شامل تھی۔ اس سے پہلے کہ یہ تیسری دستک ہوتی، استخار نے کہا کہ آج اس لڑکے کو چھوڑ دو، تم لوگ جا کے آرام کرو۔ میں یہ سن کر آج کی کارروائی پر کامیاب ہو گئی تھی۔ آدھی رات کو وہ گہری نیند سو رہا تھا، باہر بھی بالکل سناٹا تھا۔ میں خاموشی سے اٹھ کر کمرے سے باہر آ گئی۔ جس کمرے میں وہ لڑکا قید تھا، میں نے اس کمرے کے نوب کو گھمایا۔ کمرہ لاک تھا۔ میں نے ادھر ادھر چابی تلاش کرنے کی کوشش کی، لیکن مجھے چابی نہیں مل رہی تھی۔ مجھے یاد آیا کہ جب استخار میرے قریب تھا تو میں نے اس کی قمیض کی جیب میں چابی محسوس کی تھی۔ میں فوراً سے کمرے میں آ گئی۔ وہ ہاتھ باندھے سو رہا تھا اور اس کا ہاتھ اس کے اسی جیب پر تھا۔ میں نے اس کے پاس بیٹھ کر بڑی ہی احتیاط سے اس کی جیب میں سے چابی نکال لی اور اپنے کمرے سے باہر آ گئی۔ میں نے چابی لڑکے کے کمرے کے دروازے پر لگائی تو دروازہ کھل گیا۔ میرا دل بڑی زور زور سے دھڑک رہا تھا، پکڑے جانے کا خوف بھی تھا۔ جیسے ہی کمرے کا دروازہ کھلا، وہ نوجوان کرسی پر رسی سے بندھا ہوا تھا اور اپنی گردن لٹکائے سو رہا تھا۔ میں دبے پاؤں اس کے پاس آئی، اسے جگایا۔ وہ 20-22 سال کا نوجوان تھا، میری ہی ہم عمر تھا۔ مجھے دیکھ کر کہنے لگا کون؟ میں نے کہا وہ میں وہی ہوں، تمہارے برابر والے کمرے میں، جس سے تم نے کہا تھا کہ میں تمہاری مدد کروں۔ میری بات سن کر اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیلی تھی۔ کہنے لگا تم میری مدد کرو تو میں بھی تمہاری مدد کروں گا۔ میں جانتا ہوں میرے باپ کو پیسہ بہت عزیز ہے، وہ کبھی بھی اتنی بڑی رقم تاوان کے طور پر مجھ پر خرچ نہیں کرے گا۔ کہنے لگا تم میری رسیاں کھولو۔ میں نے جلدی جلدی اس کی رسیاں کھولیں۔ کہنے لگا کہ ہم دونوں اگر یہاں سے بھاگ گئے تو ہمارے سارے مسائل حل ہو جائیں گے، تم بھی آزاد ہو جاؤ گی اور میں بھی۔ ہم دونوں ہی دبے پاؤں کمرے سے باہر نکل جاتے ہیں۔ اس وقت سوائے چند پہرے داروں کے اور کوئی بھی نہ تھا۔ اس نوجوان نے میرا ہاتھ پکڑ رکھا تھا، حالانکہ وہ میرا کچھ نہیں لگتا تھا۔ میں الجھن کا شکار بھی تھی لیکن مجبور بھی تھی، کیونکہ اس کے علاوہ مجھے اور کوئی ایسا نظر نہیں آ رہا تھا جو مجھے یہاں سے رہائی دلا سکے۔ جیسے ہی ہم اس حویلی سے باہر نکلے تو باہر 2-3 نوجوان بندوقیں پکڑے پہرا لگا رہے تھے۔ اس نے مجھے چپ رہنے کا اشارہ کیا، کہنے لگا تم یہیں کھڑی رہو، میں ان سے پستول چھیننے کی کوشش کرتا ہوں۔ اگر میں نے ان سے پستول چھین لی تو پھر ساری گیم ہمارے ہاتھ میں ہو جائے گی۔ میں وہیں کھڑی رہی اور اس کی کامیابی کی دعائیں کرتی رہی۔
وہ ایک پہرے دار کے پیچھے جا کر کھڑا ہو گیا۔ اس طرف کافی اندھیرا تھا اور بڑے بڑے درخت بھی بنے ہوئے تھے جن کے پیچھے وہ چھپ گیا تھا۔ ابھی تک اس پر کسی کی بھی نظر نہیں پڑی تھی۔ جیسے ہی پہرے دار ان درختوں کے پاس سے پلٹا، پیچھے سے اس نوجوان نے اس پہرے دار کی گردن پر اپنا بازو رکھا اور دبوچنا شروع کر دیا۔ اس کے ہاتھ سے جیسے ہی بندوق گری، اس نے وہ بندوق اٹھا لی۔ تب تک دوسرے پہرے دار بھی چوکنے ہو چکے تھے، لیکن وہ بندوق تان چکا تھا۔ ساتھ ہی اس نے مجھے بھی اپنے پاس بلانے کا اشارہ کیا، کہنے لگا جلدی آؤ۔ میں بھاگ کر اس کے پاس آ گئی۔ یہ دیکھ کر وہ پہرے دار بہت حیران تھے۔ کہنے لگے بھابھی، سردار کو پتہ چل گیا نا تو وہ چھوڑے گا نہیں، اس کے ساتھ مت جاؤ، یہ شخص اچھا نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ جلدی سے مجھے یہاں سے باہر نکالو۔ وہ کہنے لگا ٹھیک ہے۔ مجھ سے کہنے لگا 2 گھوڑوں کی رسی کھولو۔ میں ایک طرف بندھے گھوڑے تھے ان کے پاس چلی گئی۔ جلدی سے میں نے 2 گھوڑوں کی رسی کھولی اور اس کے پاس آ گئی۔ ہم لوگ ان گھوڑوں پر سوار ہو گئے۔ ہوائی فائرنگ کرتے ہوئے وہ شخص مجھے باہر لے گیا۔ ہمارے گھوڑے بڑی تیز رفتاری سے بھاگ رہے تھے اور ہم جلد از جلد یہاں سے نکلنا چاہتے تھے۔ وہ کہنے لگا کہ مجھے یہاں سے اسٹیشن کا راستہ پتہ ہے، بس ایک بار ہم اسٹیشن پہنچ جائیں پھر کسی بھی ٹرین میں چڑھ جائیں گے، پھر ہم ان لوگوں کی پہنچ سے دور ہو جائیں گے۔ پتہ نہیں کیوں میرا دل بہت گھبرا رہا تھا۔ آدھے گھنٹے کی مسافت کے بعد ہمیں اسٹیشن مل گیا تھا۔ ہم نے گھوڑے وہیں چھوڑے اور ٹرین کے پہلے ہارن پر بھاگ کر اندر گئے تو ٹرین ہلکی ہلکی چلنے لگی تھی۔ بھاگ کر ہم لوگ ٹرین میں چڑھے تھے۔ اس نے اور میں نے سکھ کا سانس لیا تھا۔ ہم لوگ بھاگنے میں کامیاب ہو چکے تھے۔ جیسے ہی ٹرین کے اندر داخل ہوئے تو بیٹھنے کی 2 سیٹیں بھی ہمیں مل گئیں۔ وہیں پر میں اس نوجوان کے ساتھ بیٹھ گئی۔ وہ کہنے لگا اب تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، دیکھو اب میں اس شخص کو کیسا مزہ چکھاتا ہوں، اس کو پولیس کے حوالے کر دوں گا، زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ یہ سب کہہ کر وہ کھڑا ہو گیا۔ برابر والی سیٹ پر بیٹھے ہوئے نوجوان سے کہنے لگا کہ میں ایک ایمرجنسی فون کرنا چاہتا ہوں اور اس کے پیسے بھی آپ کو دوں گا، ابھی میرا فون میرے پاس نہیں ہے۔ اس نوجوان نے اپنا فون اسے دے دیا۔ نہ جانے اس نے کس کو فون کیا، شاید اپنے گھر پر فون کیا تھا۔ کہنے لگا میں استخار کے چنگل سے بھاگ نکلا ہوں، اور یہ بھی بتانے لگا کہ میں اس وقت ٹرین میں ہوں۔ اگلے اسٹیشن کا بھی بتانے لگا کہ تھوڑی دیر بعد وہ اسٹیشن آ جائے گا، کسی بھی طرح سے وہاں پر اپنے لوگوں کو بھیج دیں تاکہ ہم باحفاظت اپنے گھروں تک جا سکیں۔ یہ بات کر کے مجھے کہنے لگا کہ میں ٹرین میں دیکھتا ہوں، اگر کوئی خالی ڈبہ نظر آئے تو پھر میں تمہیں لے جاؤں گا تاکہ تم آرام سے بیٹھ سکو۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، کیونکہ جس کیبن میں ہم بیٹھے تھے وہاں زیادہ تر مرد حضرات ہی تھے جو مجھے گھور گھور کر دیکھ رہے تھے۔ شاید یہ سمجھ رہے تھے کہ میں اس لڑکے کے ساتھ بھاگ کر آئی ہوں۔ کچھ دیر بعد ہی وہ نوجوان آ گیا، مجھے ساتھ چلنے کے لیے کہا، لیکن جس بوگی میں وہ مجھے لے کر گیا تھا وہ اے سی والی بوگی تھی، اور جس کیبن پر وہ مجھے لے کر گیا تھا اس پر بیرونی دروازہ بھی لگا ہوا تھا۔ اس نے چھوٹا سا دروازہ کھولا تو اندر 2 برتھیں تھیں۔ جیسے ہی میں اندر آئی اس نے دروازہ بند کر کے لاک کر دیا۔ میں نے اسے دیکھا، کہنے لگا احتیاطاً لاک کیا ہے تاکہ ہم پکڑے نہ جا سکیں۔ رات کا پہر تھا، اے سی والا کیبن تھا، کھڑکی بھی بند تھی۔ میں بیٹھ گئی اور دوسری برتھ پر وہ بیٹھ گیا۔ مجھے کہنے لگا تم چاہو تو سو جاؤ، آرام کر لو۔ میں نے کہا نہیں میں ٹھیک ہوں۔ میں کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی، لیکن میں نے یہ محسوس کیا کہ وہ نوجوان مجھے سر سے پاؤں تک بڑے غور سے دیکھ رہا ہے۔ پتہ نہیں کیوں اس کی نظریں مجھے الجھن کا شکار کر رہی تھیں۔ پھر اچانک سے وہ میرے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ کہنے لگا ویسے دیکھنے میں تم بڑی خوبصورت ہو۔ میں نے کہا دیکھو میں نے تمہاری مدد کی ہے، اس لیے بہتر ہوگا کہ تم سامنے والی سیٹ پر جا کر بیٹھ جاؤ، مجھے اچھا نہیں لگتا کہ تم میرے پاس بیٹھو۔ کہنے لگا ہاں ٹھیک ہے۔ اس نے کہا تو تھا لیکن سامنے والی سیٹ پر بیٹھا نہیں تھا۔ کہنے لگا جانتی ہو تمہارے کمرے میں ہونے والی ساری باتیں مجھے سنائی دے رہی تھیں، بڑے کمال کی اداکاری کی تھی تم نے اس کمینے گنڈے بدماش کو میرے پاس آنے سے روکنے کے لیے۔ بڑی محبت بھری باتیں کرنی آتی ہیں تمہیں۔ ویسے میں سب کچھ سن رہا تھا۔ اس کی یہ بات سن کر میں کچھ شرمسار سی تھی، میں خفت میں مبتلا ہوئی تھی۔ میاں بیوی کے درمیان میں تو نہ جانے کون کون سی باتیں ہوتی ہیں، ان کا ذکر ایک اجنبی کی زبان سے سن کر میں اس قدر خفت میں مبتلا ہوئی تھی کہ میں نہیں جانتی کیوں میں نے نظریں جھکا لیں۔ لیکن اس کی اگلی جسارت پر میں حیران رہ گئی۔ اس نے میرا بازو پکڑ کر مجھے اپنے قریب کرنے کی کوشش کی۔ میں نے کہا یہ کیا کر رہے ہو تم؟
کہنے لگا بس تمہاری ان باتوں کا نشہ ہے، جو کچھ ہوگا وہ بس اس ٹرین کے ڈبے میں ہوگا، اور اس کے بعد میں باحفاظت تمہیں تمہارے بھائی کے گھر چھوڑ دوں گا۔ یہ سن کر میرے ہوش اڑے تھے۔ میں نے کہا مت بھولو میں ڈاکو کی بیوی ہوں۔ کہنے لگا میں کیا کروں، میں نے کون سا تم سے نکاح کرنا ہے، بس آج کی رات ہی تو ہے۔ میں نے کہا چھوڑو مجھے، میں نہیں جانتی تھی کہ تم احسان فراموش نکلو گے۔ لیکن وہ میرے منہ پر ہاتھ رکھ چکا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ بے خودی میں میرے ساتھ کچھ غلط کرتا، ٹرین ایک جھٹکے سے رکی تھی اور پھر وہی قدموں کی چاپ سنی تھی۔ میں نے دل ہی دل میں شکر کیا تھا، کیونکہ میں جان گئی تھی کہ استخار اپنے بندوں کے ساتھ پہنچ چکا ہے۔ جلد ہی سارے دروازے کھٹکھٹائے جا رہے تھے۔ ہمارے دروازے کو بھی زور سے کھٹکھٹایا گیا تھا۔ وہ پریشان ہو گیا، اٹھ کر بیٹھ گیا۔ میں نے اسے پیچھے دھکیلا اور کیبن کا دروازہ کھول دیا۔ اس وقت میرے پاس دوپٹہ نہیں تھا، کیونکہ وہ کمینہ شخص میرا دوپٹہ اتار کر پھینک چکا تھا۔ سامنے استخار کو دیکھ کر میں روتے ہوئے اس کے ساتھ لگ گئی، پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس نے اپنے بازو سے مجھے اپنے ساتھ لگا لیا اور پھر اس نوجوان کے پیر پر بندوق کی گولی مار دی۔ وہ چلانے لگا، پھر اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا اس کمینے کو حویلی لے کر آؤ۔ مجھے اپنے ساتھ لگائے وہ ٹرین سے نیچے اترا تھا، اپنے گھوڑے پر مجھے بٹھایا۔ میں چپ تھی لیکن وہ بہت غصے میں تھا۔ مجھ سے کوئی بات نہیں کی۔ حویلی پہنچ کر میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے گھسیٹتے ہوئے اپنے کمرے میں لے گیا۔ کمرے میں لے جا کر مجھے بیڈ پر پٹخا تھا۔ کہنے لگا کیوں گئی تھی، کیوں بھاگی تھی یہاں سے، دھوکہ دے رہی تھی مجھے، میرے ساتھ تم نے محبت کا ڈرامہ رچایا تھا۔ میں کیا کہتی، اس لیے چپ تھی۔ کہنے لگا آج تک مجھے کبھی کسی نے شکست نہیں دی، کیونکہ میں چوکنا رہتا ہوں، لیکن تمہاری محبت پر بھروسہ کر کے میں نے بہت بڑی غلطی کی۔ میں کیا کہتی، غلطی تو میری تھی، اس لیے روئے جا رہی تھی۔ کہنے لگا دیکھ لی تم نے اس نوجوان کی شرافت، پہنچا دیا اس نے تمہیں باحفاظت تمہارے بھائی کے گھر پر۔ یہ نوجوان عیاش ہوتے ہیں، انہیں عیاشی کی عادت ہوتی ہے، لڑکی کو دیکھ کر بھوکے کتے بن جاتے ہیں، اسے چھوڑتے نہیں ہیں۔ میں تمہارا شوہر ہوں، بے شک ایک ڈاکو ہوں، گنڈا ہوں، بدماش ہوں، لیکن تمہاری حفاظت کرنا جانتا ہوں۔ اگر تم نے دوبارہ ایسی غلطی کی نا، تمہارا گلا کاٹ کے تمہیں مار ڈالوں گا۔ مجھ سے تو یہ چیز برداشت نہیں ہو رہی کہ اس شخص نے ہمت کیسے کی میری بیوی کو چھونے کی۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر چلا گیا۔ میرے کمرے کا دروازہ زور سے بند کر کے گیا تھا کہ میں کانپ کے رہ گئی۔ کمرے کا دروازہ اس نے لاک کیا تھا، اور پھر اس نوجوان کی چیخوں کی آواز میں سن رہی تھی۔ بہت مارا تھا استخار نے اسے، لیکن اس بار میرے دل میں اس کے لیے ہمدردی کا کوئی جذبہ نہیں تھا۔ وہ تھا ہی اس قابل جو اسے مارا جاتا۔ کچھ ہی دنوں میں اس کا باپ تاوان کی رقم دے کر اسے چھڑوا کر لے گیا تھا۔ میں نے سوچا کہ اتنی بڑی رقم اس کے ہاتھ آ گئی ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ پرانی حویلی چھوڑ دے اور اپنے ساتھیوں کو پیسہ دے دے سارا۔ یہ سبھی بیچارے تنگی کی وجہ سے شاید ڈاکو بنے ہیں، کیونکہ استخار کہتا تھا کہ وہ ایسا نہیں ہے، مجبوراً بنا ہے، اور جب کوئی مجبوری میں یہ راستہ اختیار کرتا ہے تو بڑی رقم ہاتھ لگتے ہی چھوڑ بھی دیتا ہے۔ میں چاہتی تھی کہ وہ یہ کام چھوڑ دے، لیکن اگلے ہی روز میں یہ سن کر حیران ہوئی جب استخار نے اپنے ساتھی کو پیسے دیے۔ کہنے لگا کہ قریبی گاؤں میں قحط سالی چھائی ہوئی ہے، وہاں کا چودھری کمینگی پر اترا ہوا ہے، لوگوں کو کھانے پینے کے لالے پڑے ہوئے ہیں، وہ سارا اناج اپنے گوداموں میں سمیٹ کر بیٹھا ہے، اور اس کے علاوہ لوگ اور بھی بہت پریشان ہیں۔ یہ سارا پیسہ لے جا کر ان کی مشکلات کو حل کرو، انہیں خود کفیل کرو اور اس کمینے چودھری کو اچھا مزہ چکھا کر واپس آنا۔ میں حیران رہ گئی۔ وہ ایک سیاست دان کے بیٹے کو صرف اس لیے اغوا کر کے لایا تھا تاکہ اس سے تاوان کی رقم لے کر ایک ایسے گاؤں کی مدد کر سکے جو کہ قحط سالی کا شکار ہے۔ پھر مجھے پتہ چلا کہ وہ ایسے ہی کرتا ہے، بڑے بڑے بزنس مین، جاگیرداروں کے بیٹوں کو اغوا کرتا ہے، ان سے بہت زیادہ رقم وصول کرتا ہے اور پھر ان پیسوں کو غریبوں میں تقسیم کر دیتا ہے، لوگوں کی بیٹیوں کی شادیاں کرواتا ہے۔ اسے دعائیں دینے والے بہت سارے لوگ تھے۔ پھر مجھے اسی کے ایک ساتھی سے یہ بھی پتہ چلا کہ وہ ایک بہت اچھا نوجوان تھا، پڑھا لکھا بھی بہت ہے، نوکری میں بہت سفارش چاہیے اور بغیر سفارش کے نوکری نہیں دی جاتی، یا پھر سفارش یا پھر رشوت، اور اس کے پاس سفارش اور رشوت دونوں ہی نہیں تھے۔ اس نے بہت کوشش کی کہ شرافت کی زندگی جیے، لیکن جب کچھ بھی اسے سیدھے طریقے سے نہیں ملا تو پھر اس نے دوسرا راستہ اختیار کر لیا۔
وہ سب لڑکے اس کے یونیورسٹی کے دوست ہیں اور سبھی تقریباً بے روزگار تھے۔ انہوں نے ایک گروپ جوائن کیا، جم جوائن کیا، لڑنا سیکھا، بندوقیں چلانا سیکھی، اور اس کے بعد وہ زیادہ تر امیر لوگوں کو ہی لوٹتے تھے۔ جس ٹرین میں ہم سوار تھے وہاں ایک بوگی میں بارات لے کے جائی جا رہی تھی، جس کے پاس لاکھوں کا زیور اور سامان تھا۔ وہ ایک جھوٹے سیاستدان کے رشتہ دار تھے۔ غیر قانونی طریقے سے پیسہ کمایا جاتا تھا، شوقیہ طور پر ٹرین میں سفر کر رہے تھے تاکہ پورا راستہ انجوائے کرتے ہوئے جائیں، ورنہ ان کے پاس اتنی دولت تھی کہ وہ جہازوں کا سفر بھی بڑے آرام سے کر سکتے تھے، لیکن تفریح کے لیے انہوں نے ٹرین کا سفر شروع کیا تھا، اس لیے اس کی بوگی کو لوٹنے کے لیے وہ لوگ آئے تھے۔ لیکن وہاں سے گزرتے ہوئے مجھ پر نظر پڑ گئی۔ افتخار نے اپنے دوست سے کہا تھا کہ ان کو بھی لوٹنا ہے۔ وہ کہنے لگا کہ یہ لوگ ان لوگوں میں شمار نہیں ہیں، لیکن وہ کہنے لگا کہ چلو اندر آ جاؤ۔ جان بوجھ کر اس نے کہا کہ اس عورت کا زیور اتارو، کیونکہ اس کی نظر مجھ پر پڑ گئی تھی۔ جتنی دیر اس کا دوست میری بھابھی کا زیور اتارتا رہا، میرے بھائی سے بٹوا لیتا رہا، وہ ٹک ٹکی باندھے مجھے دیکھے جا رہا تھا۔ پھر مجھ سے قیمتی سامان مانگنے لگا۔ شاید اچانک سے ہو جانے والی کوئی محبت اسے مجھ سے ہو گئی تھی، اس لیے وہ مجھے ساتھ لے آیا۔ وہاں سے جاتے ہوئے زیور کا بندھا ہوا رومال اس نے واپس میرے بھائی کے پاؤں میں پھینک دیا تھا۔ میرا بھائی اسے حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ یہ ساری بات مجھے اسی نوجوان نے بتائی تھی جو اس وقت اس کے ساتھ ہمارے کیبن میں گھسا تھا۔ کہنے لگا وہ لالچی نہیں ہے، لیکن بھابھی اسے شاید آپ سے محبت ہو گئی تھی، اس لیے وہ اس قدر آگے بڑھ گیا تھا، لیکن اس نے آپ سے نکاح والا رشتہ قائم کیا ہے۔ مجھ سے یہ بھی کہہ رہا تھا کہ مجھے نہیں لگتا کہ ہم ناجائز کام کرتے ہیں، ان لوگوں سے چھین کر غریبوں کو دے کر کوئی گناہ کرتے ہیں۔ وہ کہنے لگا کہ ہم صرف اتنا پیسہ رکھتے ہیں جس سے ہم کھا پی سکیں اور اپنی زندگی کی بقا قائم کر سکیں، باقی سارا پیسہ غریبوں میں بانٹ دیتے ہیں۔ یہ سن کر میرے دل میں افتخار کی محبت کا جذبہ ابھرنے لگا تھا۔ مجھے وہ غلط نہیں لگ رہا تھا۔ بہرحال وہ کافی دنوں سے مجھ سے بات نہیں کر رہا تھا۔ جب میں نے اس کی ساری حقیقت جان لی تو میں خود اس کے پاس آئی۔ وہ اپنی آنکھوں پر بازو رکھے لیٹا تھا۔ میں نے جیسے ہی اس کا ہاتھ تھاما تو اس نے برے طریقے سے جھٹک دیا۔ کہنے لگا دور رہو مجھ سے، دھوکے باز لڑکی۔ میں نے کہا آئی ایم سوری، مجھے معاف کر دو، آئندہ کبھی تمہیں چھوڑ کر نہیں جاؤں گی۔ کہتے ہو تو کان پکڑ کے کہہ دیتی ہوں۔ میں نے اپنے کان فوراً سے پکڑ لیے۔ اس نے بازو اپنی آنکھوں سے ہٹایا، مجھے دیکھ کر کہنے لگا ہاں تو تم کبھی نہیں جاؤ گی، نہ بھاگنے کی کوشش کرو گی، اس لیے کہ تمہیں میری حقیقت جو پتہ چل گئی ہے۔ اس کمینے جبار نے تمہیں سب کچھ بتا دیا ہے، اس لیے تمہارے دل میں جذبات بدل گئے ہیں، ورنہ تم تو میرے مرنے کی دعا کرتی تھیں۔ یہ کہہ کر اس نے دوبارہ سے اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیا۔ پتہ نہیں کیسے وہ میرے دل کی ہر بات جان جاتا تھا، فوراً سے بتا دیتا تھا۔ سچ تو یہی تھا کہ جب سے اس کی حقیقت مجھے معلوم ہوئی تھی، میرے جذبات اس کے لیے بدل گئے تھے۔ میں نے اس کا بازو پکڑ کر اس کی آنکھوں سے ہٹایا، اسے سیدھا کیا اور میں لیٹ گئی۔ کہنے لگا دیکھو ایسے زبردستی کرنے کی کوشش مت کرو۔ میں نے اپنا ہاتھ اس کے سینے پر رکھ دیا اور اس کے اور بھی قریب ہو گئی۔ میں نے کہا اگر میں زبردستی کروں تو کیا کرو گے؟ پیچھے کر دو گے مجھے؟ کیا اتنے سخت دل ہو؟ میں نے سوری کہہ تو دیا ہے۔ کہنے لگا مجھے تو بہت دکھ پہنچا ہے، اس لیے ہٹو یہاں سے، تمہیں اپنے بھائی کے پاس جانا ہے نا، پہنچا دوں گا تمہیں۔ میں نے کہا آپ بھی جاؤ گے تب؟ میں نے غصے سے اس کے سینے پر مکہ مارا تھا۔ تم مجھ سے نکاح کر کے، سارے رشتے قائم کر کے، میرے دل میں اپنی محبت کا دیا جلا کے، مجھے بے چین کر کے، اپنا عادی بنا کر اب کہتے ہو کہ بھائی کے پاس پہنچا دوں گا۔ بہتر ہے افتخار کہ تم مجھے گولی مار دو۔ یہ کہہ کر میں موٹے موٹے آنسو گرانے لگی۔ اس نے مجھے باہوں میں لے لیا، میرے کان کے قریب جا کر کہنے لگا بڑی ڈرامے باز ہو تم۔ لیکن اس بار میں ڈرامہ نہیں کر رہی تھی، میں سچ مچ رو رہی تھی، لیکن یہ آنسو شکر کے تھے۔